السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. بتائیں. شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میرے کچھ دوست ہیں جو اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے طرف سے یہ سوال آتے ہیں کہ دو مسلک ہے، اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع. تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اہل سنت مسلک میں خلافت کے مسئلے پہ کوئی نص نہیں ہے، جبکہ کفایت اللہ صاحب کچھ دیر پہلے جو ویڈیو میں یہی بتلا کے گئے ہیں کہ اہل سنت مسلک میں صراح النص مانے شرعی طور پر کوئی مانے نص نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو اہل تشیع دوست ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جب خلافت کے مسئلے پہ آپ لوگوں کے پاس کوئی نص نہیں ہے اور ہم لوگوں کے پاس خلافت کے مسئلے پہ یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد نص کر کے گئے، تو اگر نص نہیں ہے اور خلافت اتنا اہم مسئلہ ہے تو خلافت کے مسئلے پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نص نہیں ہے تو دین مکمل کیسے ہے اہل سنت کے نزدیک؟ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس کے جواب ہم لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اسی لیے یہ جواب کیا. آپ نے جو مین سوال پوچھا کہ دین مکمل کیسے. جی ارے بھائی، خلیفہ کون بنے گا یہ تو جانے دیجئے. سرے سے خلافت ہی دنیا میں نہ ہو. جیسے آج خلافت ہے؟ آپ بتائیے، آج خلافت ہے؟ آج کی ڈیٹ میں دنیا میں کہیں خلافت ہے؟ خلافت جس شکل میں مانے خلافت منہاج النبوہ نہیں ہے، لیکن سرے سے خلافت میں نہیں ہے، ملکیت ہے یا جمہوریت ہے. آج کے دور میں خلافت کا وجود ہی نہیں ہے. لیکن دین ہے کہ نہیں بتا دیجئے، دین ہے کہ نہیں؟ ہاں دین ہے. اللہ کے نبی دیکھیں، دو حدیث آپ کو سناتا ہوں، وقت تو ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ دین ہمیشہ، یعنی دین پہ چلنے والی ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی. یعنی دین ہمیشہ محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کی ضمانت لی ہے، دین کبھی غائب نہیں ہو سکتا، اور دین پہ چلنے والے بھی کم سے کم ایک گروہ ہمیشہ ہر دور میں رہیں گے. لیکن خلافت کے بارے میں مستند وغیرہ کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلافت رہے گی، پھر اللہ جب چاہے گا ختم ہو جائے گی، پھر آئے گی. تو خلافت آتی جاتی رہے گی، لیکن دین آتا جاتا نہیں رہے گا، دین ہمیشہ رہے گا. تو خلافت اور دین یہ الگ الگ چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ خلافت نہیں ہے تو آدمی دین ہی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، آدمی کے پاس دین نہیں ہے. تو دین نبی کے دور میں مکمل ہو چکا ہے، دین نبی کے دور میں مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد خلافت شروع ہوئی ہے. اب خلافت رہے یا نہ رہے، دین پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، دین میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جیسے میں ایک مثال دوں، والدین کی خدمت کے تعلق سے، جو والد ہوتا ہے گھر کا مسئول ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، والد کی خدمت کے تعلق سے بہت ساری جو ہے حدیثیں ہیں. والد کے احترام کرنا، خدمت کرنا چاہیے. اگر کسی کے پاس والد انتقال کر گئے تو کیا کہیں گے؟ وہ اس کا دین ناقص ہو گیا، دین میں کمی ہو گئی. جب والد رہیں گے تو حدیث پہ عمل ہوگا، تو خلافت رہے گی تو خلافت سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس پہ جو عمل ہوگا. لیکن اگر جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے وہ تو خلافت قائم کریں گے، جس سے بالکل قائم کریں گے نا، بالکل قائم کریں گے، جی بالکل قائم کریں گے. ہاں، تو یہی پوچھ رہے کہ خلافت کا جو مسئلہ ہے یہ دین کا حصہ ہے، تو اسی لیے بول رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نہیں. خلافت رہے یا نہ رہے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. دین الگ چیز ہے، خلافت الگ چیز ہے. خلافت کے بغیر بھی دین رہے گا. اللہ کے نبی نے خود کہا کہ دین ہمیشہ رہے گا، لیکن خود کہا کہ خلافت آتی جاتی رہے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیے، آپ نے خلافت ہی کو پورا، حکومت ہی کو پورا دین سمجھ کے رکھا. بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. کتنے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے. ایک ضعیف روایت ہے کہ 1,24,000 نبی آئے. اس میں سے کتنے لوگوں نے حکومت کی ہے؟ اس میں سے کتنے لوگوں نے حکومت کی ہے؟ 4-5 نبیوں کا نام آپ گنا سکتے. باقی انبیاء علیہ السلام نے حکومت ہی نہیں کی. ان کے پاس حکومت ہی نہیں تھی. کیا وہ دین کا کام نہیں کر رہے تھے؟ تو دین الگ ہے، حکومت الگ ہے. اگر حکومت کے مواقع ملتے ہیں تو دین کی گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ایسے ایسے کرنا. حکومت ہے تو دین کی تعلیمات ہے، حکومت نہیں ہے تو ان تعلیمات پہ عمل نہیں. جیسے آپ کے والد صاحب ہیں تو حدیثوں پہ عمل ہوگا، والدین کی خدمت کے تعلق سے. والد صاحب نہیں ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں کوئی نقص ہو گیا، دین کوئی آپ کا کم ہو گیا. ایک بات بہت میں چھوڑ رہا تھا، باقی یہ دعویٰ نا کہ خلافت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گائیڈ لائن نہیں دیا ہے، کوئی کسی کا نام نہیں لیا کہ کون بنے گا. لیکن جو ہے ضابطہ تو دیا نا، ضابطہ تو دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہمارے بعد خلیفہ کیسے بنے گا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار حدیث قدہ سے کہ لاؤ میں لکھ دیتا ہوں کہ کون خلیفہ بنے گا. یہ اشارہ کیا کہ لاؤ میں لکھ دیتا ہوں. پھر اللہ کے سامنے نہیں لکھا اس کو، کہا کہ یہ مسلمان طے کر لیں گے، مسلمان طے کر لیں گے کون بنے گا. تو اللہ کے رسول نے یہاں پہ 2 ضابطہ دیا. کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر کوئی حاکم لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے کسی کا نام. جیسے بعد میں ابو بکر صدیق
रज़ी अल्लाह ताला ने उस पर अमल किया। और दूसरा एक इशारा क्या दिया कि मुसलमान आपस में बैठ के भी किसी को खलीफा बना सकते हैं। तो ये इस ताल्लुक से भी गाइडलाइन दिया, ऐसा थोड़ी क्या अंधेरे में छोड़ के चले गए। सर इस बारे में जी मैं भी असल में यही बात कहना चाह रहा था मेरे भाई। एक मिनट मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में सियासी निजाम क्या होगा इसकी रहनुमाई तो फरमा दी ना। सियासी पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद, ये तो अल्लाह के नबी ने बता दिया ना। जैसे एक हदीस में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अलैकुम बि सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ठीक है, जिस मेरी सुन्नत और खुलफाए राशिदीन का सुन्नत आप पे लाजिम है। तो कहना है कि तो सवाल ये है सर कि तसय्यो हजरात कहते हैं कि अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला के जा रहे हैं कि मेरे बाद खलीफा राशिद जो है उनका सुन्नत आप पे लाजिम है, और कौन बनेगा खलीफा राशिद इनका नामजद नहीं कर रहा है। ये तरीका बताना भाई, तरीका बता। अल्लाह के रसूल तो ये भी बता करके गए ना कि मेरे बाद खिलाफत रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बता दिया ना कि मेरे बाद खिलाफत रहेगी, तो इसका मतलब जो लोग बने वो खलीफा राशिद ही थे ना। अल्लाह के नबी ने ये भी तो बता दिया। जैसे भाई अहले तशय्युअ तो ये मानते हैं ना कि मतलब आप ये तो मानते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने भी बता दिया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल तक रहेगी, ये भी बता दिया अल्लाह। तो एक होता है सियासी मामले में उम्मत की रहनुमाई करना और उम्मत को सियासी निजाम बना करके देना, इसका ताल्लुक दीन से। वो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि भाई सियासी निजाम शरीयत में क्या होगा, हाकिम के क्या जिम्मेदारियां हैं और उसके क्या हुकूक हैं, और जो अवाम होगी उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके क्या हुकूक हैं, और क़िसास, हुदूद, फ़िक़ुल जिनायात, ये पूरा एक बाब है। अल्लाह के नबी ने उस पर पूरी रहनुमाई कर दी। दीन जो है ना, दीन का जो सियासी निजाम है वो अल्लाह के नबी ने वादे कर दिया। अब अल्लाह के नबी के बाद इस सियासी निजाम को कौन आगे बढ़ाएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत नहीं, क्योंकि कौन बनेगा ये दीन का हिस्सा नहीं है। दीन का हिस्सा है कि निजाम क्या रहेगा, निजाम अल्लाह के नबी ने बता दिया। अब इस निजाम को अल्लाह के नबी के बनाए हुए निजाम के मुताबिक जो चलाएगा वो अल्लाह के नबी की सुन्नत को फॉलो करेगा, और जो बताए हुए निजाम के खिलाफ चला जाएगा वो अल्लाह की सुन्नत को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन जो निजाम था वो अल्लाह के नबी ने बता दिया। जब किसी रामजी से आप बात करें ना, हम अहले सुन्नत के यहाँ इमामत जो है वो उसका तस्वुर अलग है, और जो शिया हैं उनके यहाँ इमामत का जानते हैं सर, पर दीन मुकम्मल हो गया। जब मेरी बात समझ में आ रही, मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? हाँ आ रहे सर, आ रही है ना, मेरी बात सुन लीजिए। हम अहले सुन्नत ये कहते हैं कि इमामत क्या है, इमामत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अल्लाह के नबी ने सियासी निजाम दिया, उस सियासी निजाम को आगे बढ़ाने का नाम है। अहले सुन्नत के यहाँ इमामत ये दीन का सोर्स नहीं है कि इमाम जो है वो दीनी मामलात में कोई हमारे लिए मस्दर है या खलीफा है हमारा। हम अहले सुन्नत जो है तो फिर सर जबकि जो शिया हजरात है, आप पहले वो समझ लो फर्क क्या है शियों की इमामत में और हमारी इमामत में, जमीन आसमान का फर्क है। शिया हजरात के यहाँ इमामत दीन का सोर्स है, उनके नजदीक जो खलीफा होता है वो मासूम होता है, और उनके हिसाब से ना सिर्फ ये कि वो मासूम होता है बल्कि वो सोर्स होता है दीन का। जैसे कुरान दीन का एक सोर्स है, अल्लाह के नबी की हदीसें दीन का एक सोर्स है, उनके हिसाब से इमाम भी दीन का एक सोर्स है। उसके पास हलाल और हराम करने का इख्तियार है, वाजिब और मुस्ताहब करने का इख्तियार है। ये शियों का इमामत का मसला है। हमारे यहाँ जो हम अहले सुन्नत जिसको इमामत कहते हैं ना, उसमें इमामत महज एक सियासी मनसब है, वो कोई शरई मसदर नहीं है, वो कोई सोर्स नहीं है दीन को हासिल करने का। हम ये मतलब इमाम को शरीयत का मसदर समझना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ तो इमाम मासूम भी नहीं होता है, गलतियां भी हो सकती हैं, इज्तिहादी खता भी हो सकती हैं, इवन कोई खलीफा से कोई कबीरा गुनाह भी हो सकता है। तो हम जिसको इमामत कहते हैं और शिया जिसको इमामत कहते हैं, हमारे इमामत के मौक़िफ़ में, अकीदे में, और शियों की इमामत और मौक़िफ़ में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि पर्टिकुलर कौन सा आदमी खलीफा बनेगा ये बताना इसका दीन से ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने यही बताया तो इसका मतलब दीन नामुकम्मल रहा। हाँ, सियासी उमूर में रहनुमाई करने का ताल्लुक दीन से था, और वो काम
رہنمائی کر دی اللہ کے نبی کی قسم کی حدیثوں کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے, جو اسلام کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ہم کو پتا چل جاتا ہے. اب ایک پرٹیکولر شخص جو اس سسٹم کو لے کر کے آگے چلے گا, اگر اللہ کے نبی نے اس کو متعین نہیں کیا, اس پر کوئی نص اللہ کے نبی نے نہیں بیان کی, اس سے دین ناقص نہیں رہ جاتا ہے. دین کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, دین ایک نظام کا نام ہے, اور وہ نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل امت تک کے پہنچا دیا. اگر جو کوئی شخص کا نام نہیں بتلائے ہے یا کوئی شخص کو نص نہیں کر کے گئے ہے, تو ان کا اتباع, اگر کوئی خلیفہ ہے اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا نا, اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا. جیسے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ انتم شہداء اللہ فی الارض, کہ تم جو ہے نا زمین پر اللہ کے گواہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے اصول بنا دیا, امرہم شورا بینہم, کہ آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے بات طے ہوگی. تو اصول بتا دیے, پھر ان اصولوں کی روشنی میں حضرت ابوبکر کو منتخب کر لیا گیا اور سارے صحابہ اس پر متفق ہو گئے. تو جب سب متفق ہو گئے اور پتہ چل گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ کے نبی نے پرٹیکولر ایک آدمی کا گرچہ ذکر نہ کیا, پر اللہ کے رسول نے اصول بتا دیا نا کہ کیسے امام منتخب ہوگا. جیسے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ بھائی اگر تمہارا معاملہ ایک آدمی پر جمع ہو جائے اور اس کے بعد کوئی بغاوت کرے تو اس کو قتل کر دو. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر مسلمان کسی ایک شخصیت پر متفق ہو جائیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے. ایک اصول بتا دیا, اس اصول کی روشنی میں حضرت ابوبکر خلیفہ بن گئے. اصول بتا دیا. سر مہربانی ہوگا کہ کوئی حدیث ہے, صحیح حدیث, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصول بتلایا ہے کہ کیسے آپ خلیفہ کو چنیں گے؟ ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول نے, ابھی میں انشاءاللہ تلاش کر کے دے دیتا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارا کسی ایک آدمی پر اتفاق ہو جائے اور تم اس کے بعد یہ دیکھو کہ کوئی آدمی آ کر کے اس سے اختلاف کر رہا ہے تو اس کو قتل کر دو. تو اس سے ایک بات تو پتہ چل گئی کہ مسلمانوں کا اتفاق یہ کسی انسان کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد, جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جبکہ تمہارا ایک آدمی پر اتفاق ہو چکا ہے, وہ یرید ان یشق عصاکم, اور تمہارے عصا کو توڑنا چاہے, یعنی تمہاری طاقت کو کمزور کرنا چاہے, وہ اور تمہاری جماعت میں تفریق ڈالنا چاہے تو تم اس کو قتل کر دو. تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ کسی آدمی پر اتفاق ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خلیفہ بن گیا. اب حضرت ابوبکر پر اتفاق ہو گیا تو وہ خلیفہ بن گئے. جی, تو الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. تو میرے خیال سے آپ کے لیے بات ہوئی ہوگی. دیکھیے کئی ساری آیات حدیث ہیں جن سے ہمیں اصول ملتے ہیں. ہاں, اصول ملتے ہیں. پہلے تو خلیفہ رہے اور پھر وہ کس طرح سے شورا وامرہم شورا بینہم وشاورہم فی الامر کے معاملات میں ان کے ساتھ مشورہ کرو. دیکھو آپ خود سوچو, کوئی چیز دین اسلام میں ایسے نہیں ہو سکتی کہ بس ایسے ہی ہے, یعنی کہ اس کے میں کوئی حکمت نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب اگر خلیفہ کا نام آتا تو کتنے خلیفہ کے نام بتا دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنے خلیفہ کا. آپ خود دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں بتایا, یہ حکمت ہم سوچ رہے ہیں کیا کیا حکمت ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ علم والا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے نہیں بھیجا تو وہ نہیں بھیجنے میں ہی بہتری تھی. اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صحابہ نے کس طرح سے پہلے خلیفہ کو طے کیا, کس طرح سے دوسرے خلیفہ طے ہوئے, کس طرح سے تیسرے چوتھے. اب کچھ اصول ملے تاکہ امت جب آگے بڑھے گی تو انہیں تو خلیفہ طے کرنے ہیں نا آگے جا کر, تو کس طرح سے طے کریں گے, ان کو صحابہ کے زمانے سے ہی کچھ رہنمائی مل رہی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک خلیفہ کو نامزد کر دیتے, ان کے بعد کے دوسرے کو نامزد کر دیتے, اگر آپ خود سوچو تو اگر نامزد کیا ہوا معاملہ ہوتا تو 1 2 3 4 ہر کتنے, لیکن امت کو آگے گاڑی آگے بڑھانی ہے نا, قیامت تک پہنچنا ہے. اور کئی سارے خلیفہ آئے اور گئے اور قیامت سے پہلے پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیشن گوئی ہے. تو یہ تمام چیزوں میں کیا اصول رہیں گے, وہ اصول کی رہنمائی میں عملی طور پر صحابہ نے کیسے عمل کیا ہم دیکھ رہے ہیں. تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, یہ حکمت سمجھ میں آ رہی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.